بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس خاص گفتگو میں ہم ذکر کریں گے کہ ان 7 علامات اور نشانات کا جو اگر تہجد کے وقت آپ کو محسوس ہو یا نظر آئیں تو یہ اس بات کی واضح اشارہ ہے کہ خالق کائنات اللہ رب العزت آپ سے راضی اور خوش ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی پکار دراصل اللہ کی محبت کی پکار ہے، اور اگر یہ نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت بے حد پسند آ چکی ہے۔ اس نے آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے، اور اب آپ کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں اور دشواریاں ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان دنیا پر رب العزت کی تجلیاتی کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے پکار پکار کر پکارنے والوں کی دعائیں عرش تک پہنچاتے ہیں۔ بس وہ بندہ اس خاموش تنہائی میں اپنے مالک کو پکارتا ہے، اور وہ در حقیقت ولادت کے درجے پر فائز ہونے لگتا ہے۔ تہجد کی یہ گھڑیاں قبولیت کا وہ خزانہ ہیں جس سے نہ صرف وہ فیض یاب ہوتے ہیں جن پر رب کی خاص عنایت ہو، یہ وہ ساحتیں ہیں جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے اور مومن کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کی پچھلی پہر اپنے رب کو لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک خاص نور پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی بھیڑ میں بھی الگ نظر آتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کی قدر وہی جانتا ہے جسے اللہ نے اپنے قرب کے لیے منتخب کیا ہو، کیونکہ وہ یہ وقت جب رب کائنات خود پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس سے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کرم اور کیا ہوگا کہ کائنات کا مالک اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہو۔ پہلی نشانی یہ کہ آپ کو تہجد کی توفیق مل جائے۔ اگر آپ کی آنکھ عین اس وقت کھلتی ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور آپ اپنے نرم بستر اور نیند کی قربانی دے کر وضو کر کے مصلی پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگتے ہیں، تو یہ عام بات نہیں بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو خود اپنے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہزاروں لوگ سوئے رہتے ہیں مگر اللہ کا بلاوا صرف چند خوش نصیبوں کو ہی آتا ہے۔ اس توفیق پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جب آپ کا دل اس عبادت کے لیے مائل ہو جائے تو جان لیں کہ آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ بلاوا دراصل رب العزت کی طرف سے ہے، آپ کی میزبانی کا دعوت نامہ ہے جب میں آپ کو اپنی حاجت پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ وہ توفیق ہے جو بڑے بڑے سلاطین کو نصیب نہیں ہوتی مگر ایک عاجز بندے کو مل جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو اس کی عبادت میں لذت اور مزہ آنے لگے گا۔ جب آپ کی نماز پڑھیں تو آپ کا دل لگے، آپ کی اندرونی خوشی محسوس ہو کہ اپنے رب سے کلام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اسے منا رہا ہوں، اپنی التجائیں اس کے حضور پیش کر رہا ہوں، تو یہ آپ کی مقبول ہونے کی پہچان ہے۔ یہ لذت ایمانی دنیا کی ہر مادی نعمت سے بڑھ کر ہے جو صرف ان کو ملتی ہے جن کے دلوں میں عاشق الہی کی شمع روشن ہوتی ہے۔ انسان کا جی چاہتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو اور وہ اپنے خالق کے سامنے یوں ہی جھکا رہے۔ اس لذت کا احساس ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی روح اس کو اصل غذا مل رہی ہے اور آپ کا باطن پاک ہو رہا ہے۔ جب سجدوں میں سرور آنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق عرش والے سے جڑ چکا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کسی دن اتفاقاً آنکھ نہ کھلے اور تہجد فوت ہو جائے تو آپ کے دل میں شدید دکھ، فکر اور غم پیدا ہو کہ ہائے آج میں اپنے رب سے باتیں کرنے سے محروم رہ گیا یا رہ گئی۔ یہ پچھتاوا ہی آپ کی عظمت کی دلیل ہے، اور جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نیت کر کے سوئے اور نہ اٹھ سکے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ بے چینی ثابت کرتی ہے کہ آپ کا تعلق اپنے خالق سے کتنا گہرا ہو چکا ہے۔ ایک رات کی دوری بھی آپ کو تڑپا دیتی ہے۔ یہ ملال اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی روح اس نورانی ملاقات کی عادی ہو چکی ہے، اور اب آپ کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر قرار نہیں پاتا۔ مومن کی تڑپ ہی ہے اس کی سب سے بڑی پونجی ہے جو اس نے کبھی اللہ سے دور نہیں ہونے دیتی۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ دوران تہجد تلاوت قرآن میں آپ کو خاص سرور ملنے لگے گا۔ آپ کا جی چاہے گا کہ لمبی قرأت کریں، زیادہ سے زیادہ صورتیں پڑھیں اور اس کلام کے ہر لفظ سے لطف اندوز ہوں، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ قرآن کی آیت جب دل کی گہرائیوں سے اترنے لگے اور ہر حرف میں سکون محسوس ہو تو یہ قلب کی صفائی کی علامت ہے۔ اس وقت قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے مخاطب ہو۔ تلاوت کے دوران دل کا نرم ہو جانا اور آیت کے مفہوم پر غور و فکر کرنا آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ کلام الہی کا یہ نور آپ کی زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دے گا اور آپ کو وہ بصیرت عطا کرے گا جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ پانچویں نشانی تسبیحات، رکوع اور سجدے کے اذکار میں سکون ملنا۔ جب آپ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو جلد بازی کے بجائے ٹھہر ٹھہر کر 3 کے بجائے 5، 7 یا 11 بار تسبیح پڑھنے کو دل کرے اور سجدہ لمبا کرنے میں سکون ملے تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔
جتنی طویل سجدہ ہوگا آپ اپنے رب کے اتنے ہی قریب ہوں گے، کیونکہ سجدہ ہی وہ مقام ہے جہاں بندہ و خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اس خاموشی میں تسبیحات کی گونج روح کو جلا بخشتی ہے۔ وہ بندہ کتنی بخت والا ہے جس کی تسبیحات پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور جس کی عاجزی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ان تسبیحات کی بدولت آپ کے رزق میں برکت اور گھر میں سکون کا نزول ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ دعا کے دوران اپنے گناہوں یاد آنے لگے۔ جب آپ دعا مانگیں، آپ کے ماضی کی خطائیں آپ کے سامنے آئیں، آپ کا دل اللہ کی ہیبت اور محبت سے مچلنے لگے اور تعلق مضبوط محسوس ہونے لگے تو اللہ کی رضا کی بڑی پہچان ہے۔ گناہوں کا احساس ندامت دراصل توبہ کی قبولیت کی پہلی سیڑھی ہے جو بندے کو پاک و صاف کر دیتی ہے۔ جب رب اپنے بندے کو اس کی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے تو وہ اسے معاف کر کے اپنے قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی انا مٹ جاتی ہے اور صرف اللہ کی بڑائی باقی رہ جاتی ہے۔ ندامت کا ایک آنسو پہاڑ جتنے گناہوں کے مٹانے کے لیے کافی ہے، اگر وہ سچے دل سے نکلا ہو۔ ساتویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ دعا کے دوران بہنے والے وہ 2 قطرے آنسو آپ کی دنیا اور آخرت کی بگڑی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ رب کی طرف سے قبولیت کی مہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔ اس لمحے آپ کو جو بھی جائز حاجات ہوں گی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوں گی، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ ندامت کے آنسو اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ ان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ ان آنسوؤں کے ذریعے انسان کے دل سے حسد، کینہ اور نفرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ خالص اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی دعائیں نشانے پر لگنے والی تیر کی طرح ہوتی ہے جو کبھی قطع نہیں ہو جاتی۔ جب تمام دروازے بند ہو جائیں تو تہجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جہاں سے معجزات جنم لیتے ہیں۔ جو بندہ ان نشانیوں کو پا لیتا ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی رضا کی دولت آ چکی ہے۔ بس اگر یہ علامت آپ میں ہے تو اپنی اس عبادت کو دنیا سے چھپا کر رکھیں، تکبر سے بچیں، شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی نوید ہے کہ آپ کے صبر کا پھل ملنے والا ہے اور زندگی میں برکتوں کا نزول ہو چکا ہے۔ آپ کی زندگی کی مشکل ترین ایام اب ختم ہونے کو ہیں۔ اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو راتوں کو اٹھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور جن کے دل میں اس کی یاد سے لبریز رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کو تہجد کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نوازنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی جھولی ان نعمتوں سے بھرنا چاہتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو اور ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رکھے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی اور ایمان افروز لگی تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ آپ کے ایک شیئرنگ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے لیے اجر کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔